إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حضرات محترم، ہجرت کے چھٹے سال ذی القعدہ کا مہینہ تھا. یہ عید الفطر کے بعد عید الفطر شوال میں آتی ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ آتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1400 ساتھی تھے جو عمرے کی نیت سے مکے گئے. جب سے بیت اللہ سے تقریباً 22 کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پہ ٹھہرے تاکہ ان سے بات کی جائے کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کی نیت سے نہیں. اور آپ نے اپنے سارے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب اپنے ہتھیار جو ہیں وہ اپنی نیاموں میں ڈال لیں. جب ہتھیار نیاموں میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں اور کسی چیز کا ارادہ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے سیدنا عثمان کو کہا، عثمان آپ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ عمرہ کر لیں، ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر نبی کریم عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، پہلے آپ کریں گے پھر میں کروں گا. تو بہرحال یہاں پہ ایک گفتگو ہوتی رہی. بالآخر مشرکین اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ اس سال ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، آئندہ سال آپ آ جائیں. اب آنے والے سال میں مسلمانوں نے سوچا کہ اگر پھر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی تو پھر ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنایا تھا اسی دن مہینوں کی گنتی 12 بنائی تھی. ایک سال کے اندر مہینوں کی گنتی 12 بنائی تھی اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ رجب ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کے بعد پھر شعبان، رمضان اور شوال 3 مہینے چھوڑ دیں، پھر آگے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی ایک یہ رجب اور 3 پے در پے مہینے آتے ہیں جو حرمت والے ہیں، جس میں لڑائی قطعاً حرام ہے. یہ جاہلیت کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ان دنوں لڑائی نہیں کرنی،
لیکن یہاں کلیش یہ ہو گیا کہ اگر ذی قعدہ کے مہینے میں ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں روک لیتے ہیں، ہمیں پھر نہیں کرنے دیتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، یعنی جس مہینے آپ آئے تھے وہ حرمت والا تھا، آپ کو روک لیا گیا، دوبارہ اسی مہینے میں جانا ہے۔ اب اگر آگے یہ کہا والحرمات قصاص، حرمت کے بدلے حرمت ہے، یعنی اگر وہ حرمت کا پاس کریں گے تو تم نے بھی کرنا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اگر فمن اعتدى علیکم، اگر وہ پھر تم پہ زیادتی کریں تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پھر تم نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ کرنا ہے جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ یہاں ان آیات میں ایک اور طلب بات ہے، جب بھی کوئی شخص جس انداز میں بات کرتا ہے اللہ اسی انداز میں جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگوں نے اپنے پاس سے من گڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں جی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ مکر، اللہ فعل بد نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جیسی کوئی بات کرے ویسا اسے جواب ملے گا۔ اب انہوں نے زیادتی کی تو یہ زیادتی نہیں کر رہے، اس زیادتی کا بدلہ ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ ہرگز نہیں محبت کرتا اس سے جو کسی سے زیادتی کرے، ہاں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زائد نہیں۔ تو یہاں بھی کہا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، اگر وہ تم پہ پھر زیادتی کریں گے نا، پہلے انہوں نے زیادتی کی کہ دیکھیں 496 کلومیٹر 396 کلومیٹر سفر طے کر کے آئے ہیں، انہوں نے روک دیا جی عمرہ نہیں کرنے دینا، واپس چلے جاؤ۔ 8 دن، اب تو سفر جو ہے نا گاڑیوں کا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں انہیں احساس ہے کہ یہ 7 گھنٹے کا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ تو جب 7 دن اونٹوں گھوڑوں پہ پیدل جو ہے یہاں آنا پڑے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے حالات میں واپس پلٹا دیا گیا۔ تو کہا اب یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا، ایک حرمت والا مہینہ ہے اور ایک اگر وہ زیادتی کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا حرمت کے بدلے حرمت ہے، اگر وہ حرمت کا لحاظ رکھیں گے تو تم نے بھی رکھنا ہے، اگر وہ زیادتی کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہو۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ، لیکن ایک بات ہے اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی زیادتی زیادہ نہیں کرنی، یعنی جو وہ کریں گے اس کے مقابلے میں اتنی سی بات کر سکتے ہو، حد سے نہیں بڑھنا۔ آپ دیکھیں اسلام جنگ کے معاملے میں بھی کیسے اصول دیتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو مرضی کرو، اب چونکہ تم طاقتور ہو گئے ہو اب جو تمہارے من میں آتا ہے کرو، کہا نہیں یہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات یاد رکھو اللہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، زیادتی کرنے والے کا اللہ ساتھ نہیں دیتا کبھی بھی۔ پھر ایک گروہ ایسا تھا انصار، وہ کہنے لگے ہمیں لڑائی بڑائی سے کیا، دیکھیں ہم نے پہلے ہی بڑا نقصان اٹھایا ہے، ہم اپنا کام کریں تاکہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ ہو جائے۔ نقصان کیا تھا کہ جب مہاجرین وہاں گئے انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اب وہ کہنے لگے اپنے کاروبار اپنے کاموں پہ توجہ دیں۔ اللہ کو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اگر پہلے کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ دے گا تمہیں۔ تو اب بھی یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ کہ اب آپ نے ہمیں اپنے کاروبار سے غرض ہے، ہمیں اور کوئی نہیں۔ کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت پہ نہ ڈالنا کہ انسان صرف دنیا کا ہو کے رہ جائے اور اللہ کے احکامات اور مسلمانوں کے معاملات میں وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے کے کہ مجھے اپنے کام سے غرض ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ کہا تھا ہم کوئی خدائی خدمتگار نہیں ہے کہ ساری دنیا کا درد اپنے سینے میں لیے پھرے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں مسلمان افریقہ کا رہنے والا ہے یا انتہائی مشرق کا رہنے والا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے یا جنوب کا، مسلمان سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے سے ہاتھ روک لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ایک انسان کہے مجھے کوئی غرض نہیں، کہا نہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، وَأَحْسِنُوا، بھلائی کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنے دل سے کبھی بھی بھلائی کا جذبہ نہ نکالنا کہ میں اب اسے معاف نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا، میں اس کے یہ بھلائی نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اللہ کا حکم ہے بھلائی کرتے رہو بس۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بھی اسی شخص کو عزت ملتی ہے جو بھلائی کرتا ہے۔ جو ہر وقت لوگوں سے بدلے کا سوچتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو بدلہ لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی معاف کرے تو بہت بہتر ہے، لیکن اللہ نے اجازت بدلے کی صرف اتنی دی ہے جتنی تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن کسی بھی معاشرے کے امن و سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت ان نصیحت کی باتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف صحابہ تک خاص نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک اچھا مسلمان بنائے، ایسی ہی حالت میں زندہ رکھے اور اسی دین پہ ہمیں قائم رہتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔